صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الأمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام دوست محبت کے ساتھ جو کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش ہے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ جو کر پڑے الصلاۃ والسلام
مرگے یزید ہے قتل اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم الصمد کے واسطے ان کی ماں کے باپ اور ان کے جد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے صدر ذی وقار پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ پاک ہوشے والا حضور قبلہ پیر سید رفیع الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں آج ہم سب کو محبت اہل بیت کھینچ کر یہاں
رب العزت کے اس پاک گھر میں لائی کہ یہ گھر بھی پاک ہے اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ برادران زیباکار، خوش نصیب ہے ہم اہل سنت، خوش بخت ہے ہم اہل سنت، جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی ہم اللہ کی اس دی جانے والی نعمتیں جو محبت رسول کے نام سے اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت عطا کی، یہ عظیم دولت عطا کی، دوستو اگر زندگی بھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے، کتنی بلند و بالا دولت ہے، کتنی مقام اور رفعتوں کی اور بلندیوں پر چمکنے والی یہ دولت کون سی؟ محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، سارے معاملات کو پسے پش ڈال کر اللہ کے گھر میں آئے ہو کہ ہم ذکر اہل بیت کریں بھی سنیں بھی۔ ایک حدیث بیان کر کے میں آگے اپنا موضوع چلاتا ہوں۔ حدیث کی راوی ہے وہ جن کو میرے نبی نے فرمایا کہ میری جان ہے، کھل کر کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ حضور کی جان وہ روایت کر رہے ہیں، کون ہے میرے نبی کی جان؟ سبحان اللہ، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، جنہیں میرے نبی نے فرمایا لوگوں یہ علی میری جان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں، اور پھر جب اگلا سال ہے تو ہر اپنی کم از کم 10 20 ساتھیوں کو لے کر یہاں آئے کہ آؤ ہم ذکر اہل بیت کریں گے بھی سنیں گے بھی۔ آپ آئے، چلو 1 گھنٹہ ٹھہرے، 2 گھنٹے ٹھہرے، 3 گھنٹے، اتنے ہی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ معاشر کا میدان وہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ وہ معاشر کا میدان کتنے گھنٹے کا ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے؟ وہ معاشر کا میدان، وہ قیامت کا دن تو حساب و کتاب سے پہلے جس کی وقت کی لمبائی چوڑائی کتنی 50,000 سال، پھر اس کی بعد حساب و کتاب بھاگ میں ہوگا، اور اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے جو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے وہ ہے کتنی؟ کھل کر بولو، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارا تو کام ہے، ہم حسینی، ہمارا کام ہی بولنا ہے، ہمارا کام ہی بولنا ہے۔ آپ بولیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے والوں، اہل بیت کے اتحاد کے پیار میں اپنی زندگی کی گھڑیاں گزارنے والوں، اے اہل بیت اتحاد کے نام کے نعرے لگانے والوں،
وہ 50,000 سال کا دن ہم گزاریں گے کہاں ٹھہریں گے؟ کہاں ٹھہریں گے؟ وہ دن ہے جہاں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، جہاں سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ حدیث بات محفوظ رکھیں گے۔ علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، اے نبی کی آگ سے محبت کرنے والوں، اے نبی کی آگ کے نعرے لگانے والوں، سن لو، میں نے اپنے کانوں سے اس نبی کی زبان سے سنا جس کی متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا کہ میرا یار اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بولتا کب ہے جب ادھر سے وحی ہوتی ہے، ادھر سے وحی ہوتی ہے۔ ہمارے پیر علی فرما رہے ہیں، ہمارے آقا علی فرما رہے ہیں، ہمارے مولا علی فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا معاشر کا دن بپا ہوگا، فرمایا علی میں اور میری بیٹی اور تم ہنسنے، فرمایا میرے قریب ہو گئی، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان ہے، وہاں میرے آل سے محبت کرنے والے میرے غلاموں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا میرے سامنے۔ وہاں تو ہر انسان ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ایک گھونٹ پانی کا ملے، ایک لقمہ کھانے کو ملے، اور ہر جان کہہ رہی ہوگی یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے میرے رب، ہائے میری جان۔ مگر ہوں گے حضور کے کہاں غلام، میرے نبی کے کہاں ہوں گے غلام؟ حضور نے فرمایا ہمارے لیے دسترخوان لگاؤ، میرے لیے، میرے غلاموں کے لیے، میری آل کے ساتھ محبت کرنے والے سنیوں کے لیے میرے سامنے دسترخوان ہوگا، اس دسترخوان پر میں بھی ہوگا، میری آل سے پیار کرنے والے میرے غلام سنی۔ ہم 50,000 سال تک، 50,000 سال کا دن ایک دسترخوان پہ کھائیں گے۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا بھی، للکار کو جو کہنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کہا۔ وہ سنیوں مبارک جس دسترخوان پہ وقت آپ کے مکھ والے شلوہ فرما ہوں گے، جس دسترخوان پہ بلیر کی زلفوں والے شلوہ فرما ہوں گے، جس دسترخوان پر بافاہل بسر ہو وما کی آنکھ والے شلوہ فرما ہوں گے، جن کے چہرے کو انبیاء بھی تک رہے ہوں گے، جن کے چہرے کو مرسلین بھی تک رہے ہوں گے، وہ نبی اپنے حال کی صحبت کرنے والے سنیوں کو اپنے پاس بٹھا کر کھا رہا ہے۔ وہ اپنے غلاموں کو حال کی صحبت کرنے والے سنیوں کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب سامنے حلوہ ہو، برادرانی زیبا کا جب سامنے حلوہ ہو تو پھر کوئی چیز یاد رہتی ہے، اور پھر وہ حلوہ ہو کبھی جنتی ہے نہیں کہیں سبحان اللہ، حلوہ تو رسول کبھی میلاد کا حلوہ کھاتے ہیں، کبھی 11ویں کا حلوہ کھاتے ہیں، کبھی میلاد کے چاول کھاتے ہیں، کبھی 11ویں کے چاول کھاتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہم سنیوں کے لیے ہیں۔ کبھی امام حسین کے لنگر حسینیت کے زردے کھا رہے ہیں، کبھی بلا کھا رہے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں تیرا کھاواں
کہ تیرے گیت گاواں یا تیرا کھانا تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. حضور فرمائیں گے، فرمانے مولا علی روایت کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، وہ 50,000 سال کا دن میرے غلام میری یار سے پیار کرنے والے، میری یار سے محبت کرنے والے، میری یار کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والے، میری یار کے نام کے نعرے لگانے والے لوگ اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہوگا. فرمائیں گے وہ میرے یار سے بات کرنے والے سنیو، یہ زردہ پڑا ہے جنتی، یہ حلوہ پڑا ہے جنتی، یہ جنتی آم ہے تمہارے لیے، یہ جنتی امرود ہے تمہارے لیے، یہ جنتی فروٹ آیا ہے تمہارے لیے، کھاؤ. ادھر ہم آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ادھر ہاتھوں سے حلوے کا لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ دن 50,000 سال کا ایک لمحے بھی گزر جائے گا. اس معاشر کے میدان میں بھی گولت پال نبی اپنی آل سے بد کرنے والوں کے لیے دسترخوان بچھوائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برادرانی زیباکار ذرا غور کریں، ان پاک ہستیوں کا ذکر، ان پاک ہستیوں سے تعلق، ان پاک ہستیوں کے ساتھ رشتہ، ان پاک ہستیوں کا ذکر اور پاک ہستیوں کے نام کے نعرے بلند کرنا کتنی عظیم بات ہے، کتنی لجپال ہے. ابھی میرے بھائی سید گل اکبر شاہ پڑھ رہے تھے، علی دے نام، سبحان اللہ، کتنی لجپال ہے. اس معاشرت کے میدان میں جناب پیاری کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے غلاموں، ادھر آؤ، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ. معاشر آپ خود بخود ہی گزر جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب حساب و کتاب کی باری آئے گی، انہوں نے نبی فرمایا یا اللہ یہ میرے حسین سے بد کرنے والے، ان سے بھی حساب لے گا. یا اللہ میرے حسن سے پیار کرنے والے، ان سے بھی حساب لے گا. یا اللہ میرے خانوادی سے پیار کرنے والے، ان سے بھی حساب لے گا. اللہ فرمائے گا محمود جو تیرے ہیں وہ بھی میرے ہیں، جان کی جنت کے دروازے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت اہل بیت. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہہ رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے محبوب کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا. میری آل سے بات کرتے ہو نا محبوب نے کہہ دو ہم تمہاری آل سے یہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری قرابت داروں سے محبت، اس محبت نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اس لیے تو سلطان باؤ نے بھی اسی محبت کا ذکر کرتے کر جس منزل تے عشق پہنچائے ایمان خبر نہ. یہ عشق ہے جس میں اتنی بلندیاں ایک لمحہ میں، ایک لحظہ، ایک گھڑی میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اس طرح کے کہاں تھا قابلی حضور کی بندہ پروری ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے، اور جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتی ہے. فرمایا بے شک اللہ نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے رسول کے گھرانے والوں، اے رسول کے اہل بیت،
تم سے اللہ رجس کو دور کر دے، رجس کو تم سے دور کرے، اور کیسا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک، ایسا ستھرا، ایسا پاکیزہ، ایسا بلندیوں پر فیض ہونے والی پاکی کہ جو تم سے لگ جائے گا وہ بھی پاک ہوگا، ایسا پاک صاف ستھرا جس طرح کے پاک کرنے کا برادرانی سی وقار آپ ذرا غور فرمائیں، کسی کا نام اگر عطا ہے تو پہلی بھی شاید کسی کا نام عطا ہوگا، کسی کا نام اگر زید ہے تو پہلی بھی کسی کا نام بولے زید ہوگا، کسی کا نام عمر ہے تو پہلے بھی کسی کا نام عمر، مگر دو نام ایسے ہیں، دو نام ایسے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حسنین کریمین تک کسی کے یہ نام نہیں، نہ عرب میں، نہ عرب کی سرزمین پر، نہ عرب کی سرزمین پر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کسی کے یہ نام پہلے نہ تھے، رب نے ان دو ناموں کو اپنے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھا، یہ دو نام اللہ رب العزت نے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھ دیا، فرشتوں کے بھی نام ہے، کسی کا نام جبریل ہے، کسی کا نام میکائیل ہے، کسی کا نام اسرافیل ہے، کسی کا نام اسرائیل ہے، مگر نہ آسمان کی بلندیوں پر کسی کا نام فرشتوں میں سے کسی کا نام حسن تھا، نہ کسی کا نام حسین تھا، نہ زمین کی وسطوں میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، رب نے یہ دو نام غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھ دیا۔ جب میرے نبی یہ لفظ لے آئے تو حضرت حسن مجتبیٰ آئے، علی المرتضی بڑے سرکردے آئے، جب آئے تو آقا دو جہاں تشریف لائے، کہا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ تو صحیح، میرا بیٹا مجھے دو۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی حسن کو اپنی گود میں لے جایا، پیارے حسن کو حضور نے اپنی گود میں لے جایا، فرمایا میری اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ اب رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل کو ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر جب میرے نبی کا نواسہ حسن پیدا ہوئی، اس کائنات کے اندر جلوہ فرما ہوئی، رب نے جبریل کو بھیجا، اس پردے میں سے جس پردے کے اندر رب نے یہ دو نام رکھے، دو نام رکھے، چھپا رکھے تھے، ایک نام حسن کا، اس پردے میں سے جبریل کو دیا، اے جبریل جاؤ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں پہلے مبارکباد ہو، پھر یہ نام میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرو کہ رب نے عطا کیا۔ یہ نام کس نے عطا کیا؟ بولے بولے، کس نے یہ نام کس نے عطا کیا؟ بول کر بولو، میں
کہہ رہا تو سال کی وہ میں ہر روز 2 تقریریں ہوتی ہیں، میرا صبح گلا کی درد کر رہا تھا، تم کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم جو بیٹھے ہوگا کیا؟ ہم جانے تمہارا کرنے کی جو پرواہ ہے، تسلیت تم بھی پرواہ نہ کرو، کھول کر کہو سبحان اللہ۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل میرے یار کی بارگاہ میں اور میرا سلام بھی دے، اور بتاؤ کہ تمہارے رب نے تمہارے دوتے کا، تمہارے دوترے کا نام، تمہارے نواسے کا نام حسن رکھا، جو حسن میں بے مثلوں بے مثال، جو حسن میں بے مثلوں بے مثال، جن کی آنکھیں یہ دیکھتا تو حضور کی آنکھیں یاد آتا، کوئی ان کا چہرہ دیکھتا تو ان کا حضور کا چہرہ یاد آتا، کوئی ان کی زلفوں کو دیکھتا، کوئی زلفوں کو دیکھتا انہیں حضور کی زلفیں یاد آتا، کوئی ان کے سراپے کو دیکھتا تو حضور کا سراپا نظر آ جاتا۔ اور صحابہ کرام کوئی کہتا نا ہم نے خواب میں حضور کا دیدار کیا ہے، ہم نے خواب میں وصال کے بعد حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر کوئی تابعین میں سے کہتا کہ ہم نے حضور کا دیدار کیا ہے، خواب میں حضور کی ملاقات ہوئی، حضور کو ہم نے دیکھا، کیسا صحابہ کرام پوچھتے کیسا دیکھا؟ اگر مطابق کہتا بالکل علی کے بیٹے حسن جیسی ان کی شکل و جمال تھی، صحابی نعرہ لگا دو ہم نے حق خواب دیکھا، بولو حق خواب دیکھا ہے، ذرا ٹھیک ہے یہ محبت رسول کی ایسی لذت ہے کہ یہ بولنے نہیں دیتی لیکن بولنا پڑے گا تھوڑا سا۔ تم نے خواب دیکھا ہے، کیسا دیکھا؟ بالکل ان کی شکل شباب آقا کی بالکل حسن مصطفیٰ کی طرح، صحابہ نعرہ لگا دو سب خواب دیکھا۔ ہاں اگر ہمارا کوئی دیر بے قرار ہوتا ہے تو ہم حسن مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل، ان کی زبان، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا تکنا بالکل حضور کی طرح۔ حضور نے فرمایا ان کا نام اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے کہلا بھیجا کہ ان کا نام حسن رکھنا، کیا نام رکھنا؟ حسن باقی حسن یہ حسن میں بے مثل و مثال تھی۔ برادران ذی وقار سبحان اللہ، وقت گزرتا رہا، لمحات گزرتے رہے، گھڑیاں گزرتی رہیں، ساعتیں گزرتی رہیں، پھر جب میرے نبی کا لاڈلا حسین آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت کے یہ شعر نہیں جو اکثر ہم پڑھتے ہیں نا، شاہ عاصم حسین بادشاہ عاصم حسین، یہ خواجہ معین الدین چشتی میری کا شعر نہیں ہے، یہ ملا معین الدین کاشفی کا شعر ہے، یہ ملا معین الدین کاشفی کا شعر ہے، جس کی کتاب محاجر نبوت، اور یہ شعر لکھا ہوا ہے شاہ عبدالعزیز کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں، کہ شاہ عاصم حسین بادشاہ عاصم حسین، دین عاصم حسین، دین بنا عاصم حسین، سردار ندا دست در دست یزید حقات بلا الہ عاصم حسین۔ جب حضور کی یہ لاڈلے سیدنا امام حسین پیدا ہوئے نا، سبحان اللہ، آقا تشریف لائے تو آپ سیدہ فاطمہ زہرا بولی، ان کے مطلب میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور دیکھیں کتنا پیار، جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور سیدہ خاتون جنت حضور کی دست انور کو، دست مقدس کو بوسہ دیتی، میرے نبی ان کے سر پہ بوسہ دیتی. اور جب حضور تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کھڑی ہو جاتی اور حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی، میرے نبی ان کے سر کو بوسہ دیتی. جب شہزادہ حسین اس دنیا میں قدم رنجا فرما ہوئی تو حضور تشریف لے گئے تو سیدہ بولی ابا حضور سبحان ابا جی یہ میرا بیٹا حسین حسن سے بڑھ کر خوبصورت ہے، یہ حسن میں میرے بیٹے حسن سے بڑھ کر حسین ہے، تو ان کا نام انہیں کے نام میں سے لے کر ان کا نام بھی ایسا ہی رکھا. میرے اس بیٹے کا نام حسین، میرے اس بیٹے کا نام حسن کے نام سے ہی لے کر نام رکھنا، یہ میرا بیٹا حسن سے بڑھ کر خوبصورت ہے. حضور نے فرمایا، حضور نے جب سنا اور تھوڑی دیر میں جبریل آمین کے پروں کی آواز آئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے یہ نام بھی غیب کے پردوں میں سے لے کر مجھے دیا کہ میرے معبود کی بارگاہ میں پیش کیا. اپنے اس بیٹے کا، اپنے نواسے کا نام حسین رکھتے ہیں، اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھنا. کون حسین اور کون میرا امام حسن، ان دونوں بھائیوں کا پیار دیکھا. آج ہم بھائیوں کے اندر تھوڑا پیار نہیں نا، لیکن میرے حسن حسین امام نے دنیا والوں کو سیرت، دنیا والوں کو اپنی سیرت کا یہ پہلو بھی دیا کہ ہم دونوں بھائیوں کا پیار تو دیکھتے. شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر کہ میں نے پڑھا ہے رجال کشی کے اندر کہ امام حسین نے کہا کہ او دنیا والوں، یہ میرا بھائی حسن صرف میرا بھائی نہیں ہے. رجال کشی کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ میرا بھائی صرف میرا بھائی نہیں ہے، میرا امام بھی ہے، میرا پیر بھی ہے، میرا لوگ امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، ان کے بڑے امام کا، ان کے بڑے بھائی کا، ان کے پیر کا، ان کا ہادی کا، ان کا رہبر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. وہ امام حسن مجتبی ایک دن حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر آ رہے تھے، سامنے سے حضور کا غلام آیا، کہا حسن مبارک ہو، بڑی اعلیٰ عمدہ سواری ہے. حضور نے فرمایا مجھے بھی مبارک دو نا، مجھے بھی مبارک دو نا. یہ تو کہہ رہے ہو حسن تمہارے نیچے جو سواری ہے بڑا اعلیٰ بڑی عمدہ ہے، اور مجھے بھی تو مبارک دو. اے میرے نبی تمہارے کندھے پہ جو سوار ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی بلند و بالا ہے. میرے امام احمد رضا نے تبھی تو کہا واہ کیا بات رضا، تبرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسین پوری. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رہتے ہیں یا کہ تو یہاں مسجد نبی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک کندھے پہ حسن پاک کو بٹھایا ہوا تھا. کہتے سبحان اللہ، خود کر کو سبحان اللہ. اور ایک کندھے پر شہزادہ حسین کو بٹھایا ہوا تھا. کبھی اس طرح چہرہ مبارک چومتے ادھر چہرہ مبارک کر کے حسین پاک کو بوسہ دیتے. حضور اسی طرح چومتے آ رہے ہیں. ذرا پیار تو دیکھو، ذرا پیار دیکھو. مسجد نبی تک آ رہے
جاننے تک کتنے بوسے دیے میرے حسن پاک کو، میرے حسین پاک کو، میرے امام حسن کو، میرے امام حسین کو. ادھر کرتے چہرہ بوسہ دیتے حسن پاک کو، ادھر چہرہ کرتے دیتے حسین پاک کو. حضور مستی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی، سرکار مستی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی. کبھی ایک نواسے کو بوسہ، کبھی دوسرے نواسے کو بوسہ. حضور بوسے پہ بوسہ چومتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ مسجد نبی کا سینہ. ابو بکر کھڑے ہیں، سیدنا عمر کھڑے ہیں، مولا عثمان کھڑے ہیں، شہنشاہ حیدر کرار کھڑے ہیں، حضرت بلال کھڑے ہیں، حضرت صہیب کھڑے ہیں، اور بڑے بڑے جلیل قدر حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں اور حضور چومتے آ رہے ہیں. اتنا بٹھایا اپنے نواسوں کو حضور جماعت کے لیے اپنے ہاتھ باندھے. سرکار سجدے میں تشریف لے گئے تو 3 سے جب تسبیح پڑھی صحابہ کرام نے کہا کہ حضور پہ وہی نازل ہو رہی ہے. طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، سجدہ لمبا طویل. ایک صحابی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، اتنا طویل سجدہ ہو گیا. کہتا میں نے حضور کی طرف دیکھا تو میں دیکھو نا بھائی کتنا عجیب لوگوں کا فلسفہ ہے. کہتے کہ حضور کا خیال ہے تو نہیں، میرے نبی کا صحابی حضور کو دیکھا ہے. حضور کو لمبا سجدہ کیا دیکھا تو شہزادے حضور کی خوش میں بیٹھے ہیں. دیکھا شہزادے حضور کی پوشت انور پہ جلوہ فرما ہے. ایک اترتا ہے شہزادہ، دوسرا سوال ہو جاتا ہے، دوسرا اترتا ہے، پہلا سوال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جب اپنی مرضی سے دونوں شہزادے اٹھے نا طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلے تو میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. کہتے جی نبی کا خیال ہے تو بات ہوتی نہیں، تو امتی کا خیال نبی کے دل میں آئے تو پھر کیا بدبا ہوگا. اگر امتی کے دل میں خیال ہے کہ نبی کا خیال آئے تو ہوتی نہیں ہے نماز. میں پوچھتا ہوں اے عقل کے پھرو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بنانا تیرا. مجھے اتنا تو بتا دو اگر نبی کے دل میں اپنے امتی کا خیال ہے تو پھر حسن پاک امتی ہے نا، حسین پاک امتی ہے حضور کی. سبحان اللہ. حضور کی یاد ہے، حضور کی امتی ہے، حضور کی حدیثوں کے راوی بھی ہیں. غالباً 18 حدیث حضرت امام حسن سے اور 6 یا 8 حدیث امام حسین سے روایت ہے. میرے نبی کی آل بھی ہے اور میرے نبی صحابی بھی ہے اور میرے نبی کی امتی بھی ہے. اس طرح حضور نے دونوں شہزادوں کو مسجد میں لے آئے. ایک شہزادہ حضور نے نماز پڑھنی شروع کی تو کبھی ایک شہزادہ آگے آ جاتا ہے، دوسرا پیچھے سے اپنے بازو سے اپنے نانا جان کے جسم میں تو اپنے سینے سے لگا لیتے. ایک آگے سے آ کر سارے جان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک طرح بٹھانا نہیں رہنے دو، نماز خدا کی ہے نا، یہ رہنے دو شہزادے رہنے دو. میرا دانی زیوکار آج یہ کر رہا. پھر وہ وقت آیا اے میرے نبی کی امتیوں، اسلام پر بھی اور مومنوں پر بھی میرے نبی کے آل کے بڑے میرے نبی کی آل کے بڑے احسان ہیں. اسلام پر بھی، دین پر بھی اور مومنین پر بھی بڑے احسان ہیں. آپ دیکھیں مدینہ پاک کا ادب یہ شہزادے کس طرح کرتے ہیں. سیدنا امام حسین
اللہ اکبر۔ امام حسن، حضور نے امام حسن کی شہادت کی متعلق بتایا، مگر یہ بات محدود ہے، اتنی شہرت اس بات میں نہیں پائی۔ حضور نے بتایا کہ میرا بیٹا حسن اس کو زہر دیا ہے، زہر سے شہید کیا جائے گا، لیکن یہ بات چند صحابہ تک محدود رہی، اور جب باری آئی امام حسین کی شہادت کی بات بتانے کی تو پوری دنیا میں شہرت ہو۔ وہ جو شہادت تھی امام حسن کی سیدھی تھی، وہ شیدہ تھی، اور یہ شہادت جاری تھی، یہ شہادت جاری تھی۔ برادران ضلع، اس لیے ایک بات بتا کر آگے چلتا ہوں۔ جب میرے نبی کی دنیا سے جانے کا آخری وقت آیا، آخری لمحہ آیا، آخری گھڑی آئی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضور کی بارگاہ میں لے جا کر عرض کیا، حضور سبحان اللہ، آپ نے سبھی کو نوازا ہے، آپ نے بولے سبھی کو نوازا ہے، ابو بکر کو صدیق کی بلندیوں پہ فیض فرمایا، عمر کو عدالت کی اعلیٰ کرسی پر جلوہ کرایا، اور عثمان کو ذوالنورین کے اعلیٰ لقب سے نوازا، میرے سر کے تاج علی کو شیر خدا بنایا، اور کسی کو امت کا امین بنایا، بڑے بڑے نوازشات فرمائی۔ آقا میرا یہ بیٹا حسن بھی آپ کی بارگاہ میں، میرا بیٹا حسین بھی آپ کی بارگاہ میں، حضور آقا میرے ابو جان اپنے شہزادوں کو بھی نوازو، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں نے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت عطا کی، اپنی ہیبت عطا کیا، اور انہیں اپنی سخاوت عطا کی۔ فرمایا بیٹا حسین، فرمایا میں نے اس کو اپنی بہادری عطا کی، کھول کر سبحان اللہ، میں نے اپنی بہادری، اپنی طاقت، اپنی جرأت اور صبر و رضا، اپنی رضا عطا کی، اپنا صبر عطا کیا، اپنی جرأت عطا کی، اپنی طاقت عطا کی۔ تبھی تو ہوا نا جب 10ویں کی رات آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تنہا اکیلے، نہ اور قریب، نہ بیٹا علی اکبر قریب، اور نہ بیٹا زین العابدین قریب، اور نہ ہی بھائی غازی عباس قریب، اور نہ ہی بھتیجا قاسم خون پاس، اور نہ ہی محمد قریب۔ ذرا میرے نبی کی بہادری کا جوہر دیکھیں، میرے نبی کی طاقت، جرأت، بہادری، شجاعت کی ایک جھلک دیکھیں۔ تنہا امام علی مقام امام حسین یزیدیوں کے لشکر میں جا رہے ہیں، اور شمر کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ تنہا وہ شمر جو خون کا پیاسا، جس نے 3 دن سے رسیوں میں پانی بن دیا، اور وہ خون کا پیاسا ان کا دشمن کے خیمے میں تنہا ان کی مدعو کرنا، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ میرا بیٹا حسین سید ہے، یہ دونوں بیٹے سید ہیں، اور بٹھایا ممبر پر بٹھا کر کہا سارے صحابہ کے سامنے کا، دونوں بیٹے سید ہیں۔ وہ جنہیں حضور نے طاقت دی نا،
امام حسین تنہا شمر کے خیمے گئے اور شمر اے شمر جلدی کر پانی لے کر کہتے ہیں جی پانی بند کر دیا پانی بند کر دیا یہ ہو گیا میں کہتا ہوں ظالموں امام علی مقام کی جرأتوں پر بادریوں پر کیچڑ اچھالتے ہو ان یزیدیوں کی جرأت علی کے بیٹے پر سید کائنات مخدوم کائنات کے بیٹے پر پانی بند جن کے لیے ایک درخت نے بھی پانی کے اپنے اندر سے درخت نے اپنے اندر سے پانی کی چشمے ان کے لیے جاری کر دیے چھوٹے سے بچنا گھر سے چلتے چلتے دونوں بھائی ایک باغ میں آئے سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے ابا حضور کی طرف پیغام بھیجا ابو جان کافی دیر ہو گئی میرے شہزادے بہر کے ابھی نہیں آئے سب سے جب حضور نے سنا فوراً اٹھے آقا فوراً اٹھے میری بیٹی کا دل ان سالوں کو خبر نہیں جنہوں نے میرے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا ہو اب کیا کہیں گے کہ ہم حقدار ہیں یعنی جب ہم حقدار ہیں جنت کی وہ بدبخت تو سیدھے دوزخ میں جائیں گے سیدھے دوزخ میں جائیں گے حضور اٹھے پیچھے پیچھے حضرت سلیمان فارسی بھی سلیمان ہم نقشانیوں کا پیر ہے ابو بکر صدیق بھی ہمارے پیر ان کے صحابی ہیں دونوں صحابی ہمارے سلسلہ کے اندر ہمارے پیر صحابی بھی ہیں ہمارے پیر سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہمارے پیر ہم نقشبندیوں کے اور حضرت سلیمان فارسی بھی ہمارے پیر ہم نقشبندیوں کے عرض ہی کر رہا ہوں آگے پیچھے سلیمان فارسی حضور ایک باغ میں پہنچے سیدھے ایک باغ میں پہنچے حضور کے لمحہ تھوڑے جانتے ہیں حضور جب پہنچے نا تو دیکھا دونوں بھائی آپس میں دوسرے کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے بازو ایک دوسرے کے بازو میں ڈالی سوئی دونوں شہزادے بچپن ہے ابھی اور ذرا پیار دیکھیں ایک دوسرے کی بازو میں سینے کے ساتھ سینے لگا دونوں سوئے ہوئے اور ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بہت بڑا سانپ منہ کے اندر ایک گلاب کی ٹہنی منہ میں لی ہوئی ہے وہ جل پنکھا کی طرح ہو گرا رہا ہے کہ میں بھی خادم ہوں میں بھی غلام ہوں میں بھی ان کے در کا قداگر ہوں سرکار تشریف لائے حضور نے دونوں شہزادوں کو جب سینے سے لگایا تو آنکھ کھلی نانا جان سامنے نانا جی ہمیں پیاس لگی اتنا کہا قریب وہ درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے اس کی تنے سے پانی کے چشمے نکل پھر اس کے ابا نانا جی پیاس بوجھی ہماری ختم ہوئی اب بھوک لگی ہوئی اسی درخت کے اندر سے دسترخوان نکلا اور سامنے رکھ لیا کھانا ہی ہو گیا سالم معلوم نہیں کہ ان ہستیوں کیا سمجھائیں گی جرأتوں کو کیا سمجھائیں میرے حسین امام کے اندر تو میرے نبی کی جرأت میرے نبی کی طاقت وہ ہے کیا کچھ نہیں ٹھیک ہے بہت بڑا امتحان تھا ان ہستیوں کا ایسا امتحان نہ پہلے اور نہ بعد قیامت تک کسی پر آئے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسین اپنی جرأت طاقت بہادری دی آپ شمال کے خیمے میں داخل ہوئی کہا جلدی کا پانی لے آ اس پر کب کبھی تاریخ ہو گئی علی کا لخت جگر سامنے کھڑا شمال جسے اپنے بازوؤں پہ تھمائے اپنی طاقت میں راز اس کا جسم لرزنے لگا جس طرح شیر کے سامنے لومڑی کانپتی ہے اور دھڑاتی ہے ایسی ہی میرے علی جن کو میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ کا بیٹا حسین کا جب شمع کو کہا پانی لے آ کامتے کامتے استاد اس بھی نہیں سکتا جو سیل کے ساتھ
جو خیمہ تھا اس کے ستون کے ساتھ جو لٹکی ہوئی تھی وہ بڑی مشکل سے اس تک ہاتھ گیا اور جب منہ کھولا تو خوش کیا خوش اور جلدی کر پانی لیا. اس نے ساتھ والے جرنیل کو ساتھ والے کسی فوجی کمانڈر کو کر جلدی لیا پانی. جب انہوں نے اپنی مشقوں کو دیکھا تو وہ بھی بولے خالی. میں کہہ رہا ہوں شمت جلدی کر پانی لے کر. اب اس نے اپنے نوکر کو فوجی کو بلایا جاؤ فرات سے جا کر پانی بھر کر لاؤ. فرات آج بھی بتاتا ہے کہ میں آج بھی میں غم میں ڈوبا ہوا. میرے نبی کی یاد کہ خیمے میرے کنارے پہ لگے مگر میرے رب کی رضا ہی ایسی. آج بھی وہ فرات کا دریا ایسا کنڈل مارتا ہوا. وہ کنڈل کیوں مارتا ہے؟ اس لیے وہ سلامی پیش کرتا ہے امام حسین کے روزے جو سامنے امام علی مقام کا روزہ ہے. وہ سلامیہ کرتا جا رہا ہے اور وہ آواز کرتا جا رہا ہے اے سید الشہداء، اے مومنوں کے سردار، میرا سلام قبول کرو، میں اس دن تمہاری خدمت نہ کر سکا. وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں خدا کی جو سے امتحان برادرانی سے وقت دیکھا تو وہ فرات وہ بھی خوش واپس آیا اس کا فوجی فرات خوش. پھر دراصل آپ نے کہا شمر یہ نہ سمجھ، تیرے دل میں یہ نہ آئے کہ تو علی کے بیٹے پر پانی بند کر دے گا. نہیں، یہ ہمارے رب کی رضا ہی ایسی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وزیر ہے نا، اور یہ حسین پاک میرے نبی کے خون میں سبحان اللہ کہ ان کی رقم میرے نبی کا خون ہے. اپنے وزیر کے لیے میرے نبی نے چاہا کہ میرا یار ابو بکر پیاسا ہے اور غار سال اس کو صاف کیا. اب کی یاسلہ پیاس لگی، میں جاؤ غار سور کے دانے پر وہاں چشمہ پانی کا. یہ نہیں کہا یا رسول میں صفائی کر کے آیا ہوں، وہاں تو کوئی چشمہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں چشمہ. لے کر صحابی تھے نا، صحابی تھے، عقیدہ تھا. ہم سنیوں کا بھی صحابیوں والا عقیدہ ہے. صحابی تھے واپس پڑھنے ہے تو واقعہ چشمہ کتنا بڑا تا حد نگاہ چشمہ ہے، تا حد نگاہ چشمہ. ابو بکر صدیق سے جہاں تک میری نظر گئی وہ چشمہ ہی چشمہ نظر آیا. خوب سیر ہو کر پانی پیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا. جب پانی پی کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پانی پی لیا. فرمایا پتہ ہے پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا حوض کوثر. حوض کوثر کو رب نے اس غار ثور میں بھیج دیا. غار ثور سے لے کر حوض کوثر رب نے یہ نہر جانے کا دی. میں کہہ دوں اگر ابو بکر صدیق کے لیے حوض کوثر سے لے کر غار ثور تک پانی کی نہر رب جاری کر سکتا ہے، رسول اللہ کے صدقے حسین کے لیے اس حوض کوثر سے کربلا تک یہ چشمہ پانی میں جاری نہیں ہو سکتا تھا. نہیں ظالمو، پانی تو ان کا خادم ہے، غلام ہے. پانی اب بھی ترس رہا ہے. فرماؤ یزید تو یہ نہ سمجھ کہ تم نے علی کے بیٹے کو پانی بند کر دی. یہ نہیں ہمارا رب کا امتحان ہے، ہمارے رب کا امتحان ہے. صبح ہوئی بیٹے علی اکبر کو کہا بیٹا پڑھو اذان. اب علی اکبر کی آواز وہ شرابی، وہ شراب میں مست ہونے والے، وہ دنیا کے پجاری، وہ دوسری کتے، میرے نبی کی آگ کی دشمن رات پر ایسے عشرت میں ناچتے رہے، کودتے رہے، شراب پیتے رہے، رب کے باقی پانے رہے. ادھر یہ ہستیاں رات
ہر اللہ قیام میں کھڑی نظر آتی رہی، قیام میں کھڑی نظر آتی رہی۔ صبح ہوئی تو حضور نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کا بیٹا اذان کا، اب میں آپ کو کیا اذان سناؤں تو اذان کیسی تھی، وہ اذان کیسی تھی، اس آواز نے کہاں تک دنیا والوں کو لگایا۔ آج بھی آواز جگا رہی ہے، لیکن افسوس ہم بھی سود سوئے پڑے رہتے ہیں، نماز یاد ہی نہیں۔ وہ آواز آج بھی ہمارے کانوں کے ساتھ ہمارے کانوں کے آنگن سے ہو کر دلوں کی دنیا کو آباد کرنا چاہتی ہے، مگر دل کی دنیا کو آباد نہیں کرنا چاہتی۔ اذان کہی حضرت علی اکبر نے، میرے امام حسین نے، میرے امام حسین نے کیا کیا، کیا کیا، جماعت کرے دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا، دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا، یہ قیام میں رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کتنا حسین یہ منظر، گویا اس کے اندر سے جنت کی بہاریں نظر آنے لگیں، جنت کے نظارے نظر آنے لگے، جنتی وہ جنت کے اندر چہل قدمی کرنے والے نظر آنے لگے۔ اب سلام پھیرا اور اس پر مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح ہاتھ باندھے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی حضرت حضور مجھے معافی دو گے، مجھے معافی دو گے، میں معافی چاہتا ہوں، دو گے؟ واہ، اور آسینے سے لگتا ایسے کبھی خالی کوئی نہیں گیا، آسینے سے لگتا اور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حسین میں نے ہی تمہارا راستہ بند کیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کل تمہارے نانا جان نے اگر پوچھ لیا اے اور میرا کلمہ پڑھتا تھا اور میرے نواسی کے لیے راستہ روکتا تھا، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ آپ مجھے معاف کی فرما، اور میں نے معاف کیا نا، آسینے سے لگ جا، میں نے معاف کیا تو حسین کے سینے سے لگ گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ ابھی ہمارے عزیز اقبال ایک شیر پڑھے تھے، محمد بن عبد الرحمن ایک گھڑی ایک پل تھی حکومت، ایک پل تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، اور اب اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہتا کہ یہی سینہ تو نبی آخر الزمان کے سینے سے لگا ہے، اور ذرا دیکھ رب کا کرم دیکھ، اس کی رحمت دیکھ، اس کا فضل دیکھ، اسی سینے کے ساتھ امام حسین تیرا سینہ، جب سینہ لگ گیا صبح کا سمیٹا ہوا تو ادھر سے آواز دی، للکارا یزیدیوں نے، او حسینیوں ہے کوئی جرأت تو آؤ ہمارے ساتھ لڑو، اور کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے عرض کرتا ہے، میرے پیر حسین میری درخواست، میری رغبت اور میری آرزو، میری خواہش، میری تمنا، آقا سب سے پہلے اگر آپ کے قدموں پہ قربانی کا شرف حاصل ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھے اجازت دیجیے، میں حسین اجازت دیتا، آپ نے بھاگنے دیکھا ہمارا جرنیل ہے، ہمارا کمانڈر ہے، ہمارا فوجی ہے، یہ حسینیوں کے ساتھ مل گیا، ہمارا جرنیل تھا، ہمارا کمانڈر تھا، یہ کیا کیا؟ کہا ہاں ایسی ہی جہنم سے نکلتے ہیں، جنت والے، میں نے جہنم سے نکل کر جنت کی قدم بہاروں میں قدم رکھ دیا ہے، حسین کے قدم جہاں لگے ہیں وہی جنت، وہی
کی بہار، وہاں خدا کی رضا، وہاں خدا انوار کا دریا، وہاں نبی رحمت کی کرم، اور یزیدیتوں کو چھوڑ کی آنکھ دیکھ رہی ہے تمہاری آنکھ نہیں۔ اب بتاؤ ہے جنت اور میرے ساتھ آئے ایک کر کے آئے، مگر وہ سبھی کی سر کاٹتا رہا، یہاں تک وہ جمع ہو کر اکٹھے جب عورت پہ حملہ کیا، عورت پہ حملہ کیا، حضرت اور گھیراؤ میں آئے، چاروں طرف سے تیر بھی چل رہے ہیں، تیر بھی برس رہے ہیں اور تلواریں بھی چل رہی ہیں۔ امام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ مجھے بھی شک حاصل ہوا کہ میں نے حر کے قدموں کو جب بوسہ دیا نا اس کربلا کے میدان پہ قبر ہے، میں نے کہا حر ہمارا بھی تجھے سلام، اے سادات سے وفا کرنے والے آتے ہیں، قدم کو بوسہ دے رہا ہوں تجھے سلام، اور جو بھی میرے نبی کے گھرانے سے وفا کرتا ہے ہمارا سلام ہے۔ وہ شہید ہو گئے، ایسی جگہ بات بگڑے آتے رہے، اور پھر اب خان واقع رسول گیا، اور اس میں سے سب سے پہلے کافر بات ہے تو آپ کے بھتیجے تھے، آپ نے عرض کیا تھا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے، آپ نے کہا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں نہیں، تم نشانی ہو میرے بھائی حسن کی۔ آپ نے گلے میں سے ایک طویل نما چیز اتاری، کہا میرے ابا حسن نے یہ میرے گلے میں ڈالا اور کہا کہ بیٹا یہ اس وقت کھولنا جب تمہارے چچا حسین پہ کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے، اور کہ اس سے بھی مشکل ہے، اس کو کھولو اور پڑھو کیا لکھا ہے۔ میرے باپ حسن مجتبی نے مجھے کیا وصیت کی، جب کھولا تو امام حسین کے نام خط تھا، حسین پاک کے نام چھوٹے بھائی کی طرف ان کے نام خط تھا، کہا بھائی حسین تم مجھے بہت پیارے ہو، میری جان سے بھی مجھے پیارے ہو، میری وصیت ہے جب وہ کربلا کا میدان آئے تمہاری شہادت سے پہلے میرا بیٹا قاسم اپنی جان تمہارے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے اجازت مانگنے کے لیے آئے، اس سے اجازت دینا منع نہ کرنا۔ کہا بھائی اللہ بھتیجے قاسم کیا تو دے گا، جب گئے نا علی کا پوتا گیا میدان کربلا، اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ تو کیا چل کے جہان کانپ رہا ہے۔ اب علی کا پوتا گیا، حسن پاکا بیگا جا رہا ہے، سیدہ کائنات مخدوم کائنات کا پوتا قاسم بن حسن بن علی جا گئے، کہا یزیدیو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ پہلے تو سختی میں رہ گئے، اس کا چہرہ ہی کرتا، اتنا حسین چہرہ، اتنا حسن و جمال، اتنا خوبصورت، اتنی حسین آنکھیں، اتنی حسین و جمیل زلفیں، آج تک تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ کوئی آنے کے لیے ضرورت ماننا ہوا، ادھر سے بھی تیر مانگتے ہیں، ادھر سے بھی تیر مانگتے ہیں، ضرورت کرو آگے آؤ نا، آگے آؤ۔ پھر عراقی سرزمین سے بہت بڑا پہلوان جس کو اپنی پہلوانی پہ ناز تھا، اس کو جب شمر نے کہا جاؤ، یہ میری حد تک ہے، میری بے عزتی ہے کہ چھوٹے سے بچے کے سامنے میں پہلوان ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا ہوں۔ کہا بنا کہ میرے لفظ گارہ کو آپ کو سنا دو، کہا ہوگا او پاگلا، او پاگلا، او پاگل پاڑے چناوی، اے علیدہ پتری، او شیر خدا دا، اے پترا جس نے اس خیبر دے قلعے رو اپنے کھپے اپنے او آیا، آج ریلو قلعہ خیبر لڑکا رہا، ہائے علی دے ہار دو میں بچاؤ،
یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کا پوترا ہے، حسن پاک کا پوتا ہے، اسے عام نہ سمجھنا۔ شاہد شیر قوتی پروردگار لا فتح الا باللہ سیف اللہ ذوالفقار۔ اس نے کہا چل میں نہیں تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، جرأت مند سے بھیجا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک ہی بار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ 3 دن کی پیاسے بھوکے، مگر کس طرح کہ بن پانی کے تر رہتے۔ محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا وہ قتل ہو گیا۔ پہلوان کا بیٹا اس نے دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل، تیسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل، چوتھے کو بھیجا، وہ بھی قتل۔ اب وہ خود غصے میں رات پیلا ہوئے، میرے چاروں پہلوان بیٹوں کے قتل کر دیا۔ اب خود آیا تو گوایا بڑا سینہ تان کر لوہے میں ڈوبا، سر سے لے کر پاؤں تک خود لوہے، خود بھی لوہے کا، ڈھال بھی لوہے کی، پشت بھی اس کی لوہے کی، نیچے ٹانگوں کا بھی سارا لوہا ہے۔ جب آیا سینہ تان کر سیدھا خبر کے سامنے علی کا پوتا کھڑا ہے۔ کیا خبر اس نے؟ سبحان اللہ۔ آیا جب آیا نا سامنے چہرہ اس کا ذرا مرجھا گیا۔ یہ حسن پاک کا بیٹا تھا نا، جن کے متعلق انہوں نے فرمایا میں نے اپنی ہیبت میری بیٹی فاطمہ، میں نے اپنی ہیبت بیٹے حسن کو دی، اور قاسمی بیٹا حسن کا ساتھ وہ اپنی جرأتوں پہ ناز کرنے والا پہلوان جب سامنے آیا تو تھر تھر کانپنے لگا، مگر اپنے آپ کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریب آیا، حضرت قاسم نے کہا تو اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا ہے، بڑا زیرت سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، خبر ہی تیرے گھوڑے کا تو ٹانگ ڈھیلا ہے، ٹانگ ایسے ایسی باتیں جنگ میں اندر میدان جنگ میں چہرے اور تو کیسا پہلوان ہے؟ گھوڑے کا جو کاٹھی کا جو ٹانگ ہے نا، وہ سین کا ٹانگ ڈھیلا ہے، ایسا مالی تلوار اس کا سر بھی تر سے لگا کر صبح نے کہا علی کا پوترا ہے، تمہیں سبھی کو قتل کر جب بار نہ بلا کیا شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی، ابا حضور مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا بیٹا تم امی رباب کی نشانی ہو نا، میری بیوی امی رباب ہے، اس کی بیٹی بیٹے ہو نا، میری لگتی جگر ہو، میں کیسے نہیں؟ ابا حضور مجھے اجازت دیجیے، میرا بھائی قاسم اپنی نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، میں بھی پہنچنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشت، اور اس بازی کو نبی کے عاشق کو نہ حوروں کی ضرورت، نہ خلما کی ضرورت، نہ محلات کی ضرورت، نہ مال غنیمت کا ضرورت، وہ تو چاہتے ہیں یہ قدر کٹے اور حضور کے قدموں میں آ کر آپ نے بھی اجازت دی، آپ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب آئے حضرت امام زین العابدین، باقی دوسری بیوی حضرت مائی شہر بانوں سے تھے، آئے وہ ایران کی شہزادی ہیں، حضرت مائی شہر بانوں، وہ شہزادی ہیں جمال غنیمت میں آئی تھی حضرت عمر کے زمانے خلافت میں۔ حضرت علی نے دو وہ شہزادیاں خرید لی، ایک کا نکاح حضرت حسین سے اور ایک کا نکاح حضرت عمر کی بیٹی سے۔ وہ میں شہرمانوں کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین، ان سے آگے امام علی مقام کی نسل چلی۔ آج کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجیے، میں علی اکبر علی اوس، میں تمہیں کیسے اجازت ہوں؟ میری
آگے نسل بھی قیامت تک چلے گی، وہ بھی تو تمہارے ہی سے چلے گی نا. تو بیمار بھی ہو لیکن اللہ کا حکم ایسا ہے، اے الیاس تم یہی رہو، تم نے قافلے کے مستورات کی، تم نے رکھوالی بھی تو کرنی ہے، ان کا بھی پیرا تم نے دینا ہے. میری بہن زینب کا پیرا تم نے دینا ہے. میری بیوی شہربانو تمہاری ماں ہے، میری بیوی رباب جو علی اکبر کی، علی اصغر کی ماں ہے، ان کی بھی تم نے ہی پہلا دینا ہے. اور ایسی ہی اس قافلے کے اندر ایک تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی لونڈی کنیز فدہ جن کا نام تھا، ان کی بھی تم نے رکھوالی کرنی ہے. فدہ تھا ان کا نام، ان کی بھی رکھوالی تم نے کرنی ہے. آپ جب تک تنہا میدان کربلا میں گئے، سبحان اللہ کا احساس ہے، آسمان کی طرف دیکھا، بیٹے علی اکبر کو شہید کرا دیا، مسکرا رہے. ایک دفعہ قرآن خیر سے ایک پیغام آیا تھا کہ اسی طرح محترم کا میں نے کہا میں تمہاری کتابوں سے ہی، اپنی کتاب سے ہی، تمہاری کتابوں سے ہی میں آپ سے ایک حوالہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی کتاب سے ہی حوالہ دو. جب آقا دو جہاں کا وصال ہوا، علی پاک نے سینہ کو دیکھی، جب آقا کا وصال ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینہ کو بھی کی. جب علی کی شہادت ہوئی، حسن مجتبیٰ نے سینہ کو بھی کی ہو، حسین پاک نے سینہ کو بھی کی ہو، اور جب حضرت امام حسن شہید ہوئے، حضرت امام حسین نے سینہ کو بھی کی ہو، حضرت قاسم نے سینہ کی ہو، اور جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے، میرے امام نے اپنے بیٹے پر سینہ کو بھی کی ہو. میں نے کہا یہ حوالہ تم دے دو، میں تمہارا حوالہ مان لوں گا، حوالہ مان لوں گا. لیکن آج تک اگر قرآن خیر سے بھیجنے والے، پیغام بھیجنے والے نے آج تک دوبارہ جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہمیں علی نے کہا جب میرے نبی کو غسل دے رہے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں صبر کی تلقین نہ کرتے، صبر کا درس نہ دیتے. یہ نام بلاغ کے اندر آتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو آنسو بے کر ہماری آنکھوں کی روشنائی ختم ہو جاتی، مگر آنسو مگر آپ نے ہمیں صبر کا درس دیا ہے. مسکرائے ہمارے امام، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے. کیوں مسکرائے؟ یا اللہ میں نے علی اکبر تیری راہ میں دے دیا اور قبول کیا ہے. قبل تو میری طرف سے قبول کیا. کیا اگر سے جب آواز آئی تھی امام حسین نے نہ سنی تھی. اگر ایک چھوٹے مقام کا ولی کہتا ہے پچھلی راتی رحمت رکھتی تھی کرے بلند، اگر چھوٹے مقام کا ولی اگر وہ سن سکتا ہے، یہ تو سید الاولیاء، یہ تو سید الاولیاء ہے، اولیاء کے سردار ہے. جب انہوں نے کہا ہوگا اے اللہ میری طرف سے میرے بیٹے علی اکبر کی شہادت قبول کر، سے جواب نہ آیا ہوگا، سننا ہوگا میرے امام نے سنا ہے. اس نبی کے بیٹے نواسی ہیں نا جن کی متعلق ہمارا عقیدہ ہے، دور نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرام بے لکھ. پھر کہا میں نے علی اصغر کو تیری راہ میں قبول کیا، قبول کیا. مسکرا رہے یا اللہ قبول کیا. ادھر سے آواز ہاں علی اکبر کو قبول کیا، تیرے بھائی غازی عباس کو قبول کیا، تیرے بھتیجے قاسم کو قبول کیا، تیرے بھانجے اولو محمد کو قبول کیا. ہاں حسین تیرے سارے غلاموں کی شہادت کو قبول کیا، اور تیرے خاندان والوں کی، تیرے خاندان والوں کی، تیرے کنبے کے شہیدوں کی شہادت کو قبول کیا. اب تو بھی لوٹ رہا. سیدنا عبداللہ بن عباس مدینہ میں سن رہی ہے، خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ آگے دو جہاں کے
جس میں کپڑوں پہ وہ گرد و غبار ریچھ مبارک پر ہاتھ میں میرے نبی نے شیشی ایک بوتل اس نے خون دیکھا. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کی یا رسول اللہ یہ حالت اور یہ خون. اور میں آج دن بھر میں کربلا کے میدان میں رہا شہیدوں کا خون چون چون کر اس بوتل میں ڈالتا رہا. سیدنا عبداللہ بن عباس کی آنکھ کھلی کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آج میرا حسین میرا امام حسین میرا بھتیجا بھی ہے مگر میرا امام ہے شہید ہو گئی. ادھر سے آوازی ارجعی میرا رب تیرا یتم مر دیا. کتنے یزیدیوں کو فنا کیا بے شمار یزیدیوں کو فنا کیا. آخر جمعہ کی دن تھا آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. یزیدیو یہ کس کا نام ہے؟ یزیدیو یہ کس کا نام ہے؟ محمد. یہ میرے نانا جان کا نام ہے. یہ تو قیامت تک یہ اسلام کے نام کے نعرے لگتے رہیں گے. کہا اتنا کرو میری زندگی میں آج تک ایک نماز کی قضا نہ ہوئی. مجھے نماز ایک سجدہ کرنا. اب سجدے کے لیے نماز کے لیے جمعے کا وقت ہے. خطیب خطبہ دے رہے تھے ممبروں پر, مؤذن اذانیں دے رہے تھے, امام مصلی میں کھڑے ہو کر امامت کرا رہے تھے. مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام کہ تو اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں سب سجود اللہ کو ہو رہا تھا. اور جب سجدے میں گئے تو شمر لعین نے بدبخت نے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا حسین میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے خون کے اندر فرمایا میرے خون کے اندر ایک ڈبے رنگ کا کتا ہے. ڈبے رنگ کا وہ میرے خون کے اندر منہ ڈال رہا ہے. کتا ہے اور وہ ہے بھی ڈبا جس کی جسم پر سفید داغ. اور میں نے دیکھا کہ اس سفید داغ کے اندر ایک بال ہے بالکل کانٹے کی طرح. جب آیا حملہ کرنے کے لیے اب سجدہ کرنے لگے آپ نے کہا اے بدبخت ذرا سینے سے کپڑا اٹھا. اور لاؤتی ذرا سینے سے کپڑا اٹھا. میرے نانا جان نے بات مجھے بتائی تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. شمر جب سینے سے کپڑا اٹھایا اور اس کے سینے پہ داغ تھا اور ایک بال بالکل کانٹے کی طرح تھا. اور میں صدقہ یا رسول اللہ اے میرے آقا آپ نے سچ کہا وہ کتا یہی شمر ہے جو میرا سر تن سے جدا کرے گا. سر سجدے میں رکھا آپ نے زبان پر سبحان ربی اللہ. ادھر سے تلوار چلائی حضرت امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو گیا. دیکھو یہ درس ہے کہ تمہاری نمازیں قضا نہ ہو, قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو, اور جتنا کڑا وقت ہے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا. یہی درس آقا نے دیا, یہی درس مولا علی نے دیا, یہی درس حسن مجتبیٰ نے دیا, اور یہی درس شہید کربلا سید و شہداء حضرت امام حسین. آج ہم اس پہ عمل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.